الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت یہ سورہ فتح ہے 26ویں سپارے میں، جس کی آخری دو آیتیں یعنی 28 نمبر اور 29 نمبر، یہ دو آیتیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع آج ہمارے زیر بحث آ رہا ہے وہ ہے اقامت دین کا کام کرنے والوں کے اوصاف، یعنی وہ لوگ جو اقامت دین کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، تو ان کے اندر جو ہے وہ کوئی نمایاں خوبیاں، وصف جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ یہ نوٹ کر لیں، پچھلے کوئی تقریباً 3-4 دروس سے اقامت دین، غلبہ دین، نظام عدل و قسط کا قیام، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دے کر دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا، وہ ایک بنیاد سے اس کا آغاز ہوا اور ایک اس کی پھر انتہا ہے۔ کیونکہ بنیاد کا میں نے ذکر کیا ہے، تو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جس میں اسلام کی بنیاد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تذکرہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بنیاد ہے تو پھر اس کی چھت کیا ہے؟ یہ جو تعمیر ہے، یہ عمارت ہے، اس کی چھت کیا ہے؟ اس کی چھت ہے وہ عادلانہ نظام جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ شورا کے اندر بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اسی طریقے سے سورہ الحدید میں بھی جب تمام پیغمبروں کے بھیجے جانے کا مقصد بیان ہوا تو اس میں اسے ایک عدل و قسط کے نظام کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ویسے قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اور بھی کئی سارے مقامات ہیں، لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس کو بنیاد سے چھت تک اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بیان کر دیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد جاری تھی اور پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی چھت کا کوئی ذکر نہیں تھا، پھر جب آپ کو کچھ کامیابیاں حاصل ہو گئی تو پھر قرآن حکیم میں اس کا بھی ذکر آ گیا۔ نہیں، اب مکہ کے اندر جو ہے وہ کیا حالات ہیں؟ سورہ شورا مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ مضمون آیا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، اس میں تفرقے کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ چیز جو تھی اس کو تو مکہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا کہ آپ کی اس جد و جہد کی آخری منزل یا اس کی، جیسے میں نے چھت کہا ہے، یا اس کام کی انتہا کہاں ہوگی؟ سورہ شورا جو ہے وہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، آپ اس کے حوالے سے سمجھ لیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یا پھر یہ جو ہے نا وہ سورہ شورا کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ البتہ یہ کام ایک تدریج کے ساتھ ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کام شروع تو ظاہر بات ہے نمازوں ہی سے ہوا ہے۔ جو بھی شخص ایمان لاتا تھا تو عبادات جو ہیں وہ بجا لاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آگے بڑھی ہے، اس تحریک کو قوت ملی ہے، تو یہ کام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینے میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں مسلمان جو تھے ان کے لیے جو ہے نا وہ بڑی پریشانی کا وقت تھا۔ یہ وقت تھا
جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، جنگ خندق کہتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کیسے کٹھن مراحل تھے کہ لوگ خندق کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے بھی کترا رہے تھے. سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال قرآن کریم میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدون الا فرارا، کہ وہ وہاں سے فرار چاہ رہے تھے. اور خندق کا کھودنا یہ خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، ورنہ مسلمان وہ باہر نکل کر وہ لڑتے. تو ایک تاثر عرب کے اندر اور خود مسلمانوں کے اندر وہ یہ پیدا ہوا یا اس کے پیدا ہونے کا امکان تھا کہ مسلمان شاید غلبہ دین اس سے وہ بہت دور ہیں، یا ان کے لیے غلبہ دین ممکن نہیں ہے. اس پس منظر میں سورہ صف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں 9 نمبر آیت نا اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. حالات جو بھی ہیں، وہ اللہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہیں یہ دین حق دیا اور یہ الہدی قرآن حکیم دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کو سب دینوں کے اوپر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ کام کتنا ہی ناپسند ہو. اچھا، سورہ صف کا ذکر آیا تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سورہ صف سے اگلی سورت نا وہ سورہ جمعہ ہے. تو سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے 2 پہلو بیان کیے ہیں. ایک پہلو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی طرف رسول بن کر آئے، جنہیں امیین کہا گیا ہے، اور آپ نے انہی پر اتمام حجت بھی کیا. یعنی آپ نے اپنی حیات میں یہ غلبہ دین کا کام یہ جزیرہ نما عرب نا اس کی حدود کے اندر ہی کیا ہے، اور اس کے باہر آپ کام کو بڑھا نہیں سکے. ویسے غزوہ تبوک تو ہوئی ہے، اس کا میں ابھی ذکر کر دوں گا، لیکن کوئی بڑی فتوحات، کوئی باقاعدہ حکومت عرب سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم نہیں ہوئی. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بعثت بھی ہے، اور وہ بعثت ہے آخرین کی طرف. سورہ جمعہ کے اندر وہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور آخرین کی طرف بھی آپ کی بعثت ہے، آپ رسول بن کر آئے ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ یا
مسلمانوں کے ساتھ ملے نہیں ہیں، علیحدہ ہیں، کہ ظاہر ہے وہ عرب سے باہر ہیں، عرب سے باہر کی دنیا ہے۔ تو فرمایا ان کی طرف بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رسول ہیں۔ اب یہ جو عرب سے باہر تھے، ان کی طرف یہ رسالت کی جو ذمہ داری تھی، اس کی ادائیگی ان ایمان والوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی گئی جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس دین کے غلبے کو دیکھ چکے تھے، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ جد و جہد جو ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی حدود میں یہ کام مکمل کرنے پر اب باقی کام جو ہے وہ امت کے سپرد کر دیا، اور امت کے لیے ماڈل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دین، یہ الفاظ بھی اور پریکٹیکلی عمل بھی لوگوں کو پہنچایا، اب اسی طریقے سے امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ آگے پہنچائے، اور آخری حج کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بھی یہ ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈال دی، بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اس کو میری طرف سے اگرچہ ایک بھی آیت ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو پہنچائے وہ جو شاہد ہے اس تک جو غائب میں ہے۔ تو بہرحال یہ ذمہ داری جو ہے یہ اب چلتے چلتے آج ہمارے سمیت جو بھی ایمان والے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے یہ بھی واضح فرما دیا کہ ایک دفعہ یہ دین پوری زمین اور تمام انسانوں کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوگا، یعنی تمام انسان اس دین کے تابع آ جائیں گے، پوری زمین اس دین کے اسی طرح تابع آ جائے گی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عرب کے اندر یہ دین غالب ہوا۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا جو ہے نا وہ سورہ صف کی آیت کا جو غزوہ خندق کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سن 6 کے اندر عمرے کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور یہ واقعات کافی تفصیل طلب ہیں، لیکن میں تو صرف اس وقت ان کے صرف اشارے کر سکتا ہوں۔ سن 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے، جس کے نتیجے میں پھر ایک صلح ہو گئی مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب اس صلح کی ایک شرط جو ہے نا وہ یہ تھی کہ مسلمان اور مشرکین مکہ جو ہے وہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے جب مسلمان جنگ نہیں کریں گے
تو مکہ فتح نہیں ہوگا، مکہ فتح نہیں ہوگا تو دین غالب نہیں ہوگا، یا کم از کم 10 سال تو غالب نہیں ہوگا نا۔ ویسے اس صلح کے اندر یہ بھی تھا کہ اس کی تجدید ہو جائے گی، لیکن چلیں کم از کم 10 سال تو آرام سے بیٹھو نا، کیونکہ 10 سال تو صلح ہے۔ اب چونکہ یہ صلح جو ہوئی تھی یہ بھی ظاہر ہے وحی کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ جو شکوک و شبہات اس طرح کے پیدا ہو سکتے تھے ان کو پھر رفع کیا سورہ فتح میں، اور سورہ فتح میں پھر یہ آیت نمبر 28 جو ابھی میں نے پڑھی تھی یہ نازل فرما دی، جس میں پھر یہی مضمون جو ہے وہ بیان ہوا کہ وہی اللہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ اور دین حق دے کر بھیجا ہے کہ اس دین کو غالب کر دیں سب دینوں کے اوپر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ الفاظ مختلف ہیں سورہ صف کے الفاظ سے، وہاں تھے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہاں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اصل میں یہ دونوں موقعوں کے اوپر مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، خندق کے موقع کے اوپر بھی، اور دوسرا جب عمرے کے اوپر گئے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ تیار ہوں عمرے کے لیے چلیں، لیکن صرف 1400 یا 1800 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مکے والے ان کو زندہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ یہ کبھی وہ سورہ فتح جو ہے اس کو ترجمے سے پڑھیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مکے والے زندہ واپس نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ وہ یہاں مہینہ بھر خندق کے گرد بیٹھے رہے، تو مسلمان خندق کھود کر اپنا دفاع مسلمانوں نے کیا۔ اب یہ بغیر ہتھیار کے جب مکے جائیں گے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو ست بسم اللہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں وہاں 1 مہینہ بیٹھنا پڑا تھا، اب تم خود ہی آ گئے اور وہ بھی بغیر ہتھیاروں کے آ گئے ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ موت کے سفر پر جانے والے ہیں، اور جس کے اندر بھی کمزوری تھی وہ پھر وہ نہیں گیا ساتھ۔ تو اس پس منظر میں جب یہ آیت نازل کی تو اس میں پھر یہ الفاظ بدل دیے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ خود کافی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے۔ یعنی اگرچہ یہ صلح بھی جو ہے اس میں بھی کچھ کمزوری ہی نظر آ رہی تھی، پھر وہ غزوہ خندق ہوئی ہے، تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہے، زیادہ طاقت نہیں ہے، غلبے والی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے اس کام میں مدد کرنے کے لیے، یعنی اللہ مدد کرے گا اور یہ کام انجام پائے گا۔ اب مکہ فتح ہو گیا، اب ظاہر ہے مکہ فتح ہو گیا تو گویا عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، دین غالب ہو گیا مکہ کے اندر، عرب کے اندر۔ اب جب دین غالب ہو گیا
تو یہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ تیسری مرتبہ نازل کر دی، اور اس کا مطلب کیا تھا سورہ توبہ میں اس کے نازل کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کام ابھی ختم نہیں ہوا، مکہ کے فتح ہونے سے کام ختم نہیں ہوا، ابھی اس دین کو باقی دنیا تک پہنچنا ہے، اور اس کو پہنچائے گی امت۔ اور آپ کو پتا کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، آپ بیمار تھے، لیکن ایک لشکر جسے لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو وہ روانہ کر دیا تھا۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے کہ ایسے جی نمازیں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ اچانک ہی جو ہے وہ کوئی حالات بہتر ہوئے تو اللہ نے کہہ دیا کہ بس پھر دین کو غالب کر دو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ منصوبہ یہی تھا، اللہ کا پلان ہی یہی تھا، یہ سارا کام پلان کے ساتھ ہوا، منصوبے کے ساتھ ہوا۔ اصل میں کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ، وہ جو میں نے آپ کو مثال دی خندق کی اور صلح حدیبیہ کی، اور جس میں بعض مسلمان بھی سمجھنے لگے تھے کہ بس بات ختم ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں دی کہانی مک رہی ہے۔ آج بھی کچھ مسلمان اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں دی کہانی مک گئی ہے، امریکہ، یورپ، چین انہوں کدی غالب نہیں آن دے گا۔ بہرحال وقت نہیں ہے، ورنہ میں مزید بھی اس کے اوپر جو ہے میں گفتگو کرتا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ سوچ ہو سکتی ہے، اگر اس وقت ہو سکتی تھی تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ، اور ہونا اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک دفعہ ہونا ہے، ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ آج ہوتا ہے، یہ 10 سال کے بعد ہوتا ہے، یا یہ 200 سال یا 500 سال یا 1000 سال کے بعد ہوتا ہے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم نے اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں اس کو کون سی ترجیح پہ رکھا، اس کے لیے ہم نے کتنے وسائل لگائے، اس لیے کے لیے ہم نے کتنی صلاحیتیں لگائیں، کتنا وقت ہم نے اس کے لیے جب لگایا۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر کے ذمے نہیں تھا کہ اسے وہ چھت تک پہنچا کر ہی جائیں گے، بلکہ ان کے ذمے یہی تھا کہ خلوص و اخلاص کے ساتھ اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور ترجیح بنا کر یہ کام کریں، اور یہی کامیابی ہے۔ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آخری پیغمبر کے طور پر آئے تھے، اور آپ کی بعثت جو تھی یہ پوری دنیا کے لیے تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو عرب کی حد تک جو ہے وہ اس کو مکمل کروا دیا اور آگے امت کے سپرد کر دیا۔ تو ہمارے ذمے جد و جہد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہذا اصل فوکس، اصل توجہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ باتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں، اور انہی کے توسط سے پھر باقی امت جو ہے
اس کے لیے یہ باتیں فرمایا والذین معہو، اور وہ لوگ جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس دین کے غلبے کے لیے، یعنی جو اس مقصد کے لیے یا اس کام کے لیے اظہار دین الحق کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں؟ ان اوصاف سے پہلے ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ ہر پیغمبر نے آ کر اپنے معاشرے میں ساتھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ یہ کام اکیلے بندے کا نہیں ہے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرے میں سے ایسے افراد دعوت و تبلیغ کے ذریعے قرآن سنا کر نکالے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کے تعاون سے پھر یہ دین جو ہے وہ اس وقت غالب ہوا ہے۔ آئندہ بھی سمجھ لیں، آئندہ بھی انسان ہوں گے، انسان اپنی صلاحیتیں، وسائل، اوقات، اپنی ترجیحات اس کام کو بنائیں گے، تب جا کر دین غالب ہوگا۔ باقی جب اس کا وقت آئے گا اللہ ایسے بندے بھی پیدا کر دے گا۔ آج ہم اپنا امتحان دے رہے ہیں، غلبہ ہے یا نہیں ہے، ہماری ترجیح کیا ہے، ہمارے وسائل کہاں لگ رہے ہیں، ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، اسی سے فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو بہرحال میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس کام میں آگے بڑھ کر حصے دار بننا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس سے محروم رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بد قسمت ہے ایسا مسلمان جو اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد سے محروم رہ گیا، اور اسے پتہ بھی چل گیا، سمجھ بھی آ گئی، پھر بھی رہ گیا۔ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو کئی لوگ جو ہے وہ مدینے میں رک گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق پر ڈیوٹی دے رہے تھے تو کئی لوگ جو ہے وہ ڈیوٹی چھوڑ کر واپس جا رہے تھے، بہانے بازیاں کر رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کے تو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی شکلیں جو ہے وہ کوئی اور ہوتی ہیں، ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہاں بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو اقامت دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی شخصیتوں کے جو ہے وہ تین پہلو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یا تین جہتیں، ان کی شخصیتوں کی تین جہتیں۔ نمبر ایک، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق۔ نمبر دو، ان کا بامی تعلق، یعنی ایک ہے اللہ کے ساتھ تعلق، ایک ہے بامی تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اور تیسرا ہے اپنے اس مقصد کے لیے جد و جہد۔ یہ پہلی دو چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، جبکہ وہ تیسری چیز اپنی اس جد و جہد
کے حوالے سے، تو وہ قرآن حکیم کے اندر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک اہم وصف کہ وہ مجاہد ہوتے ہیں، اللہ کے راستے کے اوپر جان مال وقت صلاحیتیں لگانے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صف کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جان اور مال، اس سے جو ہے وہ جہاد۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور بات جا کر مکمل ہوئی اللہ کے راستے کے اوپر جہاد پر۔ تو یہ ان کی شخصیات کا ایک اہم پہلو ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اچھا، اس کا مطلب سمجھ لیں کہ بعض اوقات جب اس طرح کوئی چیز بیان ہوتی ہے نا، تو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھ پاتے، یا ہم میں سے بعض لوگ صحیح نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیں، کافروں پر سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیں، کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کافروں پر ظلم شروع کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ کافر تمہاری دکان پر آئے سودا لینے کے لیے تو تم اسے ملاوٹ والا دے دو، تم اسے مہنگا دے دو، تم اسے جو ہے وہ 5 کلو کی جگہ 4 کلو دے دو۔ نہیں۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ تم کسی پنچایت میں بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے جو معاملہ ہے وہ مسلمان اور کافر کا ہے اور تم مسلمان کی حمایت کر دو، ناجائز۔ یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور اس سے آگے جو ہے وہ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٌ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو، کسی قوم کی دشمنی، یعنی تمہارا کوئی دشمن، اور سب سے بڑا دشمن تو پھر کافر ہی ہے، اس کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کرتے وقت اس کے ساتھ عدل سے معاملہ نہ کرو۔ اعدلوا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو۔ تو لہذا جو ہے نا وہ یہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ جنگ کا موقع ہے، تو جنگ کے موقع کے اوپر اگر تو واقعی آپ اپنے نظریے کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو پھر اگر دشمن باپ بھی ہے تو پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اپنے باپ ہی کا سر اتارا تھا نا غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں جو کبھی آپ غور کریں، بھائی بھائی کے مقابلے میں تھا،
باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں تھا، ماموں بھانجے کے مقابلے میں تھا، اور قتل کیے کہ ہیں، کوئی رحم نہیں کھایا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ جگہ کہ جہاں پھر تمہارے اندر جو ہے وہ کوئی محبت، رشتہ داری جو ہے، کوئی اس وقت جو ہے وہ حسن سلوک کا کوئی دورہ پڑ جانا، یہ غلط ہے. ویسے حقوق جو ہیں وہ تو سب کے ہیں، مسلمانوں کے اور کافروں کے جو حقوق ہیں. وہ سورہ لقمان میں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کافر ہیں اور وہ تمہیں شرک اور کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے حقوق دیتے رہو، اطاعت نہ کرو، ان غلط کاموں میں اطاعت نہ کرو. ویسے نہیں کہ ہر طرح کی اطاعت نہ کرو. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی وہ جو غلط بات کہہ رہے ہیں نا اس میں اطاعت نہ کرو، مصاحبت کرو معروف طریقے کے ساتھ. تو یہ کافر کا یہ مطلب نہیں ہے. کافر کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو ایک پیغام پہنچے کہ تم اپنے نظریے کے ساتھ کس قدر جو ہے وہ سچے ہو. تم کوئی نرمی دکھانے کے لیے جب وہ تیار نہیں ہو. اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں، پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. وہ جو ہے نا وہ ہندوستان کی مثال ہے نا کہ جب جہانگیر کے دور میں اس نے یہ حکم دے دیا کہ مجھے جو ہے وہ سجدہ کیا جائے، جو میرے سامنے پیش ہوگا، میرے دربار میں آئے گا، وہ مجھے سجدہ کرے گا. بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مولوی اور سجدے کرنے لگ گئے تھے. تو اس وقت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا. اور پھر جب ایک ایسے ماحول میں ان کو جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، جہاں اسے مجبوراً کو جو ہے نا وہ رکوع والی شکل بنانی پڑنی تھی، یعنی جس دروازے سے گزار کر ان کو لے جانا تھا تو ان کو لازماً جو ہے وہ نیچے دب کر، جیسے ہم رکوع کے اندر ہوتے ہیں اس طرح سے وہاں گزرنا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ وہ دب جاتے اور وہ ان کی تصویریں بنا لیتے، فوٹو بنا لیتے، یا کم از کم وہاں کھڑے لوگ تو دیکھ لیتے سامنے بادشاہ بیٹھا تھا. پلاننگ ایسی تھی. تو باقی لوگوں کو خود ہی بات پہنچ جانی تھی کہ جی جھک گیا بادشاہ کے آگے. تو وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے ماحول دیکھا تو انہوں نے پہلے پاؤں داخل کیے بادشاہ کی طرف. اور جس کے اوپر پھر علامہ اقبال نے کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. بہرحال اس طرح اشعار پھر اس کے ہیں. تو یہ پیغام جو ہے وہ پھر اس طرح جو ہے وہ کافروں کو جائے کہ ہمیں اپنا نظریہ جو ہے وہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اپنا نظریہ. تو فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جیسے میں نے کہا نا کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سورہ ممتحنہ میں بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں کافروں کے ساتھ غیر مسلموں سے حسن سلوک سے منع نہیں کرتا. وہ تو جو حربی کافر ہے اس کی بات ہے، باقی تو حسن سلوک جو ہے وہ تم کر سکتے ہو ان کے ساتھ. تو اب اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ مومنوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا. سورہ حشر کے اندر فرمایا
کہ مومن مومنوں کے لیے کیسے ہوتے ہیں. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ بھی ہوں، خود ضرورت مند بھی ہوں، تو دوسرا مسلمان جو ہے اس کی تکلیف میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، خود بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، خود تنگ بھی ہو جاتے، خود تنگ ہو کر دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں. یہ ہے جسے وہ کہتے ہیں نا ہم دردی. ایک درد مجھے ہو رہا ہے اور ایک احساس کسی مسلمان کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی اتنا ہی درد محسوس کر رہا ہے. ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی مومن جو ہے وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ محفوظ رہتا ہے. تو دوسرے ایمان والے جو ہیں ان کا خیر خواہ، ان کی بھلائی چاہنے والا، ان سے درگزر کرنے والا، ان کو جو ہے وہ معاف کرنے والا. تو فرمایا اشداء علی الکفار، اور پھر خاص طور پہ ویسے تو قرآن حکیم میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن وہ تو سارے ہی مسلمان بھائی ہیں نا، لیکن خاص طور پر جب اس جدوجہد کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہوں، جو اس مقصد کے لیے جہاد کر رہے ہوں، تو ان کا آپس کے اندر تو پھر تعلق جو ہے وہ اور بھی بہت اونچا ہو جائے گا. یہ رشتہ رفاقت بن جائے گا. یہ صرف بھائی والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک رشتہ ہمدردی، ایک رشتہ رفاقت بن جائے گا، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ رحم ان کے اندر جو ہے وہ ان کا یہ تعلق پیدا کر دے گا. رحماء بینہم، اب اس کی یہاں دوسری جہت ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجود، یعنی کبھی تم دیکھو گے تو ان کو پاؤ گے سجدوں میں اللہ کے آگے گرے ہوئے، یا رکوع کی حالت میں اللہ کے آگے جھکے ہوئے. ویسے تو کھڑا بھی اللہ کے آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جھکنے کی اور گرنے کی جیسے سجدہ کہتے ہیں، اس کا تو پھر بات ہی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سجدہ کرے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے خواہاں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت نماز میں ہی رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کمزوری ان کو پسند نہیں ہے. باقی وہ اپنی جگہ ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4-5 لگاتار نمازیں جو ہے وہ رہ گئی تھیں. گویا یہ خندق کی حفاظت جو تھی اس کو ترجیح حاصل ہو گئی. اور اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے تو رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے اجازت دے دی صحابہ کرام کو کہ جو روزہ توڑنا چاہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ یہ تو موقع ہے، لیکن عام حالات کے اندر ویسے تو ایسی بات نہیں ہے. یہ جہاد بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن یا جنگ بھی مومن کی جنگ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہر وقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. جبکہ نماز تو بہرحال کوئی دن ایسا نہیں ہے نا آپ سمجھے کہ آج نماز شاید نہ ہی آئے،
تو فرمایا اور اسی لیے وہ جو ایرانی سپاہی تھے، ایرانی جاسوس تھے، تو ان کا وہ قول آتا ہے نا کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ مسلمان دن کو گھوڑوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو مسلوں کے اوپر جو ہے وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کا فضل۔ ویسے فضل جو ہے وہ رزق کے لیے بھی آیا، اور سورہ جمعہ میں آیا ہے رزق کے لیے بھی، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بھی سورہ جمعہ کے اندر اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ وہ میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی تھی نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ، یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو دو فضل، ایک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قرآن سنانا اللہ کا فضل ہے، اور پھر رزق بھی فضل ہے۔ اور ایک فضل کا ذکر آیا ہے سورہ الحدید کے اندر، اور وہ کس طرح آیا ہے؟ فرمایا سابقوا الی ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا۔ بہرحال اس کے آگے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل کہ کسی کو جنت مل جائے۔ تو یہ سورہ الحدید والا فضل ہے یہاں، کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے اوصاف کے حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدوں اور رکوعوں کے ذریعے سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ کس فضل کے تلاش میں ہیں؟ یہ وہ سورہ الحدید والے فضل، جنت۔ اور یہاں بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ فضل کے بھی یہاں دو مطلب آ رہے ہیں، ایک جنت ہے، دوسرا اللہ کی رضا ہے۔ یہ اللہ کی رضا جو ہے نا، یہ سب سے بڑا فضل سمجھ لیں۔ فضل یہاں دو حصوں میں آ رہا ہے، ایک ہے جنت جو سورہ الحدید میں بیان ہوئی، اور ایک فرمایا ورضوانا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا ہوگا، جنت چھوٹی چیز رہ جائے گی، اللہ کی رضا سب سے بڑا فضل ہوگا۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں میں یا چہروں سے سجدوں کے آثار پڑھ سکتے ہو۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ مثال ان کی دی گئی تھی تورات میں اور انجیل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اوصاف میں نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دیے تھے، کہ جو غلبہ دین کے لیے آخری رسول کے ساتھی ہوں گے ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ایک طرف وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، دوسری طرف اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور تیسری طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے رکوع اور سجود کی کثرت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے والے
فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جس طرح کہتے ہیں نا کہ چہرے پڑھے جاندے آ تے چہریاں تو بھی پتہ لگ جاندہ ہے، شکلاں تو بھی پتہ لگ جاندہ ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ مثالیں تو ہم نے تورات میں دے دی، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہم نے جو ہے وہ دے دی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ سورت کب نازل ہو رہی ہے؟ میں نے شروع میں بھی بتایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے لیے صلح کر رہے ہیں، پیچھے غزوہ خندق ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبے کی بات بھی فرما رہا ہے، اور غلبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے اوصاف بھی بتا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے تم جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ رستے میں ہی نازل ہوئی ہو، رستے میں بھی تو قرآن نازل ہوتا تھا جب مکے سے صلح کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ رات سوئے ہیں تو صبح غلبہ ہو جائے گا، یا یہاں سے واپس جائیں گے تو آگے کوئی غلبہ جو ہے وہ کسی وہ کھیر یا حلوے کی طرح آگے سے تیار پڑا ہوا تمہیں مل جائے گا، جی یہ غلبہ ہے۔ فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بیج جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے تو بڑا کمزور سا ہوتا ہے، ہر خطرے میں، یعنی اگر 4 چھینٹے پڑ گئے تو وہ باہر نہیں آ سکتا، کرنٹ ہو گیا، اور کسی کا پاؤں آ گیا تو مسئلہ گیا۔ اور پھر اس نے تھوڑی جان پکڑی، اور اگر سلامتی کے ساتھ 6 ماہ رہ گیا تو وہ کپاس کا پودا جو اتنا نازک تھا، اب آپ اسے خالی ہاتھ زمین سے کھینچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلبہ یہ ایسے ہوگا کہ یہ کمزور سے لوگ طاقت پکڑ جائیں گے اور بڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر جس طرح وہ پورا ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ پھر پٹیاں نہیں پاٹندا، پھر کوئی ہتھیار چاہیے اس کو زمین سے جو نکالنے کے لیے، اور جس وقت وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ دیکھ کر اسے ٹینڈے بھی لگ جاتے ہیں۔ پھر دیکھ کر کون خوش ہوتا ہے؟ جس نے کاشت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس فصل کو دیکھ کر بھی جو اس کھیتی کی کاشت کرنے والا اس کو خوشی ہوگی۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی سارے حالات ایسے نہیں رہیں گے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کمزوری دکھائی ہے، خندق کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں میں کمزوری ہے۔ تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس کھیتی کا کسان یعنی سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش ہو جائیں گے اپنی کھیتی کو دیکھ کر، اس کے عروج کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیتی کو دیکھ کر بھی خوش ہوں گے۔ سارے صحابہ نے نہیں دیکھی جو بدر میں شہید ہو گئے، جو احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے فتح مکہ کب دیکھا؟ البتہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم واجرا نظیمہ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے ایمان والوں سے، جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح بھی کریں گے، یعنی ایسے اچھے عمل کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور بڑا عظیم اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر کا مستحق بنا دے،
ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ خلوص پیدا فرما دے، اور ہمیں یہ کام جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتوں کو بھی صاف فرما دے، اور ہمارے مخاطبین جو ہیں ان کی نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ صاف فرما دے، ان کے بھی دلوں میں، ہمارے بھی اور ان کے دلوں میں بھی خلوص پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔